الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ التغابن انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں ہم سب کو زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ ہے فتنہ مال امت مسلمہ کے لیے ایک آزمائش۔ اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ اس کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی کہ یہ دور وہ ہے جس دور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے مشرک ہو جانے کا خوف نہیں ہے، لیکن دنیا اور مال کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے۔ اس بنا پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کی جائیں، جس سے آپ حقیقت کو سمجھ سکیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پورے قرآن مجید میں مال کمانے کی کہیں ممانعت بیان نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اشارے کنایے سے بھی کوئی ایسی آیت موجود ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول نے مال کمانے کو کوئی خراب کام یا غلط کام یا کوئی ناجائز کام کہا ہو۔ ہاں، مال کمانے کے جو ذرائع ہیں وہ دو ہو سکتے ہیں، یا ذریعہ صحیح ہو سکتا ہے یا ذریعہ غلط ہو سکتا ہے۔ مال آپ حاصل کرتے ہیں، اس کا ذریعہ اگر چوری ہو تو یہ غلط ہے، اس کا ذریعہ اگر حق تلفی ہو تو یہ غلط ہے، اس کا ذریعہ اگر ناپ تول میں کمی کر کے ہو تو یہ غلط ہے، جھوٹ پر جھوٹ بول کے مال حاصل کیا جائے تو یہ غلط ہے۔ ناجائز ذرائع سے جو مال کمایا جائے گا وہ مال غلط ہوگا، اور جائز طریقے سے جو مال کمایا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے اور اپنا فضل کہا ہے۔ وما انفقتم من خیر، یہ خیر کے الفاظ جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار کے نزدیک بھی کمایا ہوا مال خیر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پروردگار نے جمعۃ المبارک کا جہاں ذکر کیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعۃ المبارک کی نماز ہو چکے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس پر بالاتفاق سب علماء کہتے ہیں کہ فضل اللہ سے مراد مال ہے، کہ اس کو کمانے کی طرف انسان نکل جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے اشارہ دیا ہے کہ جن لوگوں نے نماز جمعہ کے بعد مال کمانے کی تیاری کی ہے، آنے والے وقت میں ان کے مال کے اندر اللہ نے برکت ڈالی ہے۔ مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی ممانت ہے۔ جتنا مرضی زیادہ ہو، اتنا ہو کہ پوری دنیا آپ کا مقابلہ نہ کر سکے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔
ہمارے بعض علماء اور بعض صوفی قسم کے لوگ وہ بعض اوقات اس طرح کے وعظ یا اس طرح کی تلقینیں کرتے ہیں جس سے وہ بندہ بیکار ہو جاتا ہے، اور کسب کرنا، کمائی کرنا، مال کمانا، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو وہ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو دنیا داری شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ زاویہ نگاہ بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے مرد ایسے بھی ہیں کہ کسی قسم کا کاروبار، تجارت اور کسی قسم کی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کرنا اور مال کمانا اور اس میں مزید محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اس پر وقت لگانا، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مقبول ہے، اور اس کی کسی قسم کی کوئی تردید قرآن و سنت میں موجود نہیں، یا کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی صحابی کو بھی کہا ہو کہ بھئی تم نے اتنا مال کیوں کمایا ہے، کیوں ادھر کھپ رہے ہو، کیوں ادھر محنت کر رہے ہو۔ اس کے لیے اپنے لیے بھی خوشحالی، اپنے بچوں کے لیے بھی خوشحالی، اپنے خاندان کے لیے بھی خوشحالی، اس معاشرے کے لیے بھی خوشحالی ہے جس معاشرے کے اندر وہ بندہ رہتا ہے، چونکہ وہ محتاج نہیں، کسی پر بوجھ نہیں، اور ایسا بندہ ہی حقیقت میں اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو عبادت کا مفہوم بذات خود سمجھ لیتا ہے وہ مفہوم درست نہیں ہوتا۔ عبادت کا مفہوم یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ تسبیح پکڑ لیں اور سارا دن اور ساری رات تسبیح پھیرتے رہیں، یہ بھی مفہوم نہیں ہے کہ آپ مصلی ڈال لیں اور سارا دن اور ساری رات نفل پڑھتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں، یہ بھی مفہوم نہیں ہے کہ آپ صوفی بن کے بیٹھے رہیں اور کوئی کام کاج نہ کریں، محنت نہ کریں۔ میں مثالیں آج کے دور کے علماء کی دوں گا تو آپ بلکہ جن لوگوں نے اپنے مریدوں کو دور رکھا ہے اس کو قبول نہ کریں، ان کے ڈیرے بھی ہیں، آج کے مشائخ کی مثالیں دوں گا تو وہ بھی آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی، اور گاڑیاں بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ چند مثالیں ایسی رکھوں جہاں وہ کھڑے تھے کہ اور جنہوں یہی سمجھایا گیا ڈائریکٹ حضور سے دین سیکھنا غلط ہے، یہ دنیا داروں کا کام ہے، ایسا بالکل درست تصور نہیں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، سمجھنے والی۔ یہ دو قسم کے طبقے ہیں، بعض دیندار ایسے ہیں جو دنیا طلبی یا مال کمانے کو ہر وقت کنڈیم کرتے رہتے ہیں اور اس کی خرابیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے جی، یہ مال کمانا، ہر وقت دکان پر بیٹھے رہنا یا محنت کرنا، تگ و دو کرنا، جد و جہد کرنا، یہ دنیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اسی دنیا کا دروازہ دین کی چابی سے کھولا ہے۔ از کلید دین در دنیا کشاد، علامہ اقبال کا مصرع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی چابی لگا کر دنیا کا دروازہ کھولا ہے۔ آپ بہت بڑے تاجر بنیں، کوئی ممانعت نہیں، جتنا مرضی مال کمائیں، کوئی خرابی نہیں، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ ناجائز ہے، نہ یہ غلط ہے، ذریعہ صحیح ہونا چاہیے، مال کمانے کا ذریعہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ مومن جب حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے تو اس پر دو پابندیاں ہیں۔ ایک پابندی یہ ہے کہ وہ آزاد نہیں ہوتا، کہ جیسے مرضی مال آنا چاہیے، اس میں وہ آزاد نہیں ہے، نہیں، اس نے جائز طریقوں سے لینا ہے۔ بعض اوقات اس کے پتے سیدھے پڑیں گے، بعض اوقات اس کے پتے سیدھے نہیں پڑیں گے۔ ایک طبقہ دنیا داروں کا ہے جو اپنے اوپر کسی قسم کی دینی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں، مال پر مال، بلکہ ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ بالکل درویشوں والا دین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے تو پھر ہم نے دنیا کا جو کاروبار ہے یہ کہاں سے سیکھنا ہے؟ پھر وہ غیر مسلموں کی طرف رجوع کرتے ہیں
تو پھر وہاں سے وہ طریقے سیکھتے ہیں، وہاں سے پھر جائز ناجائز جس طرح کا بھی طریقہ کسی کو آ جائے اس طریقے سے وہ مال کمانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بی کام، ڈی کام، آگے جتنے بھی ہیں، ان کے پیچھے اگر اسلامی سپرٹ لگا دی جائے اور اس کے جائز ذرائع جو ہیں اس کے اندر ڈال دیے جائیں تو وہ درست طریقے اختیار کر کے درست طریقے سے مال کمایا جائے تو وہ بالکل حلال اور جائز ہے، درست ہے۔ لیکن فراڈ کر کے، فریب دے کے، دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، غلط ذرائع سے مال کمانا، یہ کسی طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جائز نہیں ہے، بلکہ یہ پھر اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کن کے لیے آپ اکٹھا کر رہے ہو، یہ دوزخ جمع کر رہے ہیں آپ کن کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے آپ کے لیے پھر دعا بھی نہیں کرنی، کبھی سال بعد آپ کی قبر پر چکر بھی نہیں لگانا، یہ ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ باقی جو جائز ذرائع ہیں اس ذرائع سے اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا بھی دے وہ سب کچھ ٹھیک ہے، درست ہے۔ حضور کے غلام پر مال کمانے میں بھی کچھ پابندیاں ہیں کہ جائز ذریعے اختیار کیے جائیں۔ اب دنیا آپ کی انگلیوں کے نیچے ہے، یوں سمجھیں کہ میں ایک مثال یوں دیتا ہوں کہ یہ آپ کا موبائل ہے اور اس کے ایک طرف آپ کھڑے ہیں اور دوسری طرف پوری دنیا کھڑی ہے، جہاں تک آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ صرف آپ کے محلے کا 1000 بندہ نہیں، وہ آپ کے شہر کا کوئی 10 لاکھ بندہ نہیں، وہ آپ کے ملک کی کوئی کروڑوں کی آبادی نہیں۔ آپ ایک منٹ کے اندر ٹارگٹ کر سکتے ہیں امریکہ کو، ایک منٹ کے اندر ٹارگٹ کر سکتے ہیں یورپین منڈیوں کو، ایک منٹ کے اندر ٹارگٹ کر سکتے ہیں عرب ممالک کو، ایک منٹ کے اندر آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں ان ملکوں کو جن کی کرنسی کئی گنا آپ سے زیادہ بھاری ہے اور بڑی ہے، اس میں کم کما کے بھی آپ اپنے ملک کے اندر خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو وہ ذرائع آپ اختیار کریں، لیکن اس میں بھی جائز ناجائز آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، چونکہ جس طرح آپ کے اس معاشرے کے اندر ناجائز ذرائع ہیں مال کمانے کے اور جائز ذرائع بھی ہیں، اسی طرح عالمی منڈیوں میں بھی جائز اور ناجائز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ہر طرح کے مواقع مہیا کرتے ہیں۔ آپ کا دین بھی خراب ہو سکتا ہے، آپ کا ایمان بھی خراب ہو سکتا ہے، اور آپ کی اخلاقی پوزیشن بھی بدل سکتی، لے تو آپ نے بچنا ہے نا۔ جس طرح یہاں آپ بچتے ہیں اس طرح آپ وہاں بھی بچیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری گیمیں انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر لانچ ہو چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی گیمیں کھیلو اور پیسے کماؤ۔ اب آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہاں پھر بولیاں لگتی ہیں، آپ بولی لگائیں گے، کوئی $10 کی، $20 کی، $50 کی، $100 کی۔ آہستہ آہستہ آپ ان کے چنگل میں پھنستے جائیں گے، آخر میں آپ کنگال ہو جائیں گے، چونکہ وہ سارا کچھ ان کے اپنے قبضے میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے ناجائز ذرائع کے کئی ایسی سائٹس ہیں، وہاں وہ کہتے ہیں فلمیں دیکھیں اور پیسے کمائیں، ڈرامے دیکھیں اور پیسے کمائیں، مجرے دیکھیں اور پیسے کمائیں۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے وہی چیزیں رکھ رہا ہوں جو آپ روز سوشل میڈیا پر سنتے ہیں۔ تو ناجائز چیزوں سے آپ نے خود بچنا ہے۔ جہاں تک جائز ذرائع کا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنی دکان پر بیٹھے، آپ کے پاس گاہک گیا، آپ کے پاس سودا ہے، فرض کریں $100 کا، آپ کی مرضی، آپ اس کو 120 کا بیچیں، 130 کا بیچیں، 140 کا بیچیں، جائز منافع رکھ کے آپ اس کو بیچتے ہیں۔ تو اسی طرح وہی سودا آپ آن لائن بیٹھ کے امریکہ میں بیچتے ہیں، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ بولیے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ ذریعہ جائز ہونا چاہیے، اور جتنا زیادہ مال آپ کما سکتے ہیں کمائیں، اس میں دین آپ کو نہ منع کرتا ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ ناجائز ہے، نہ یہ غلط ہے۔ تو ایسے دنیا دار جن کا مال صرف ان کی عیاشی کے لیے خرچ ہوتا ہے اور دین کے لیے بالکل خرچ نہیں ہوتا،
اس کو دین کنڈیم کرتا ہے کہ چونکہ مال جو بندہ کماتا ہے وہ سارا مال جتنا بھی اس کا ہے اس کا وہ مالک نہیں ہے، وہ آگے ایسا بندہ ہے جس کو کسی نے اپنے فضل اپنے کرم سے مال دیا ہے۔ دیکھیں ایک کمپنی آپ بناتے ہیں تو کمپنی کا جو مالک ہے وہ آگے ملازم رکھ لے تو اس ملازم کے ہاتھوں سے کروڑوں روپیہ گزر کے جائے گا، لیکن وہ ایسا تو نہیں کہ جہاں مرضی جا کے خرچ کر لے، وہ مالک کے حکم کا پابند ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ پوری کائنات ایک کمپنی ہے، اس کو بنانے والا پروردگار ہے۔ کمائیں آپ جتنا مرضی، لیکن لگائیں گے ویسے جیسے وہ کہے گا تو بالکل ٹھیک ہوگا، کوئی ناجائز نہیں، کوئی غلط نہیں۔ آپ کے مال کی زکوٰۃ نکل جائے، آپ کا مال پاک ہے۔ 100 میں سے 2.5 روپے آپ نکال دیں، سارا مال پاک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے، آپ عیاشی میں ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ دھیان رکھیں کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا تو نہیں سو گیا، ٹھیک ہے۔ اپنے گلی محلے میں دھیان رکھیں، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کہ آپ اللہ تللے کر رہے ہیں اور وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس پہننے کے کپڑا نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں، اور آپ موج میلے میں ہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بے حس لوگوں کا دین کہ جس میں آپ کسی قسم کی آپ محسوس ہی نہ کریں، ایسے آپ پھر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے نہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کے تم مالک نہیں، تم نے اس دنیا کے میرے بنائے ہوئے کارخانے میں آ کے کام کیا ہے، وہ تمہیں ملا ہے، اور وہ تم اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے خرچ کرو گے۔ چونکہ اگر آپ کا اپنا ہے تو آپ کیا لے کے آئے تھے بھائی؟ دیکھو نا، مال سے مال بندہ کماتا ہے، تو آپ جب پیدا ہوئے تھے وہ آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ کیا لے کے آئے تھے؟ آپ کے اوپر تو کپڑے بھی نہیں تھے، کوئی ٹوپی بھی نہیں تھی، کوئی جوتا نہیں تھا، کسی شے کے آپ مالک نہیں تھے۔ اس نے بے شمار نعمتیں ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی دے کے تمہیں دنیا میں ظاہر کر دیا، بڑا قیمتی بندہ بنا کے دنیا میں پیدا کیا، بڑی ساری دولت ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کے سپرد کر کے اس کو پیدا کیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سی دولت ہے؟ وہ یہی دولت ہے جو آپ کا وجود ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ کی زبان ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، آپ کا وجود ہے، سراپا ہے، یہ سارے کا سارا بڑا قیمتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ایسا دنیا دار جس کا مال صرف عیاشیوں میں خرچ ہو، اس کی دین اجازت نہیں دیتا، اور ایسا دیندار جس کے بچے بھوکے مریں اور وہ کہے کہ میں اللہ والا ہوں، وہ کہے کہ جی میں صوفی بن چکا ہوں، وہ کہے کہ جی میں نے درویشی اختیار کر لی، اس کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اجازت نہیں دیتا۔ چلیں میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو رکھتا ہوں جن کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کیا، حضور نے ان سے محبت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاجر الرحمن کا لقب دیا، اور یہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ بتائیں آج یہاں کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے؟ نہیں۔ کتنا بڑا بندہ ہوگا؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 10 سال چھوٹے ہیں، مکہ میں ہی پیدا ہوئے، مکہ میں خوشحال گھرانہ تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک عیسائی راہب کی پیشین گوئی کے پیش نظر اسلام قبول کیا۔ اس نے بتایا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ایسی جگہ پر آئیں گے، یہ ان کی صفتیں ہوں گی۔ یہ تجارت میں ہی تھے تو واپس آئے، حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، حضور سے ملاقات ہوئی، اسلام قبول کر لیا۔ خاندان والوں نے بڑی سختی کی،
انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، پھر واپس آئے، پھر سب کچھ اپنا مکے میں ہی چھوڑ کر، ایک پیسہ بھی پاس نہیں تھا جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، میں پھر دہرا دوں، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ جس وقت وصال ہوا اس وقت 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار، 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ، 10,000 بکریاں بکرے، اور مدینے کے اطراف میں زمینیں اور باغات اور سونے کی اینٹیں۔ جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا، یہ ترکہ چھوڑا جس وقت دنیا سے گئے۔ اور بندہ کتنا بڑا ہے، مال کمانا ہی کوئی خرابی ہوتی تو پھر حضور ایسے بندے کو بشارت دے سکتے ہیں کہ تو جنت میں جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ مال کمانا کوئی عیب نہیں، بولو، مال حاصل کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ بندہ دنیا میں مشغول ہے، یہ کہاں مشغول رہے جنہوں نے اتنا مال کمایا؟ مدینے میں خالی ہاتھ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا، اخوت قائم کی، تو اس سے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، میں دوسروں سے لے کے کھانے کا عادی نہیں، حضور نے مجھے تمہارا بھائی بنا دیا ہے، مجھے ذرا ساتھ چلو اور بازار کا رستہ بتاؤ۔ بازار میں گئے، لوگوں سے ملے، ملاقات کی، پوچھا یہاں کیا ہوتا ہے، کون سا کام ہوتا ہے۔ تو وہ جو لوگ جانور بیچتے تھے ان کے گلے میں جو گھنٹیاں ڈالی جاتی تھی، وہ گھنٹیاں بنانا ان کو آتی تھیں، وہ چھوٹا سا کام انہوں نے شروع کیا، اور اس کاروبار کے اندر مدینے کی منڈی میں یہودیوں کا قبضہ تھا، یعنی اور کسی کو نہیں آتا تھا یہ کام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ شروع کیا، تھوڑی عرصے بعد تمام یہودیوں کا کاروبار فلاپ ہو گیا۔ بڑی ایمانداری سے، بڑی شاندار طریقے سے، کسی نے ویسے بھی مانگا تو دے دیا، اور ان سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، ایک دن میں 8000 دینار کمائے تو 4000 لا کے حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ عرض کی آقا یہ آپ کے ہیں؟ حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا عبد الرحمن، عبد الرحمن اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی آقا جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ، عبد الرحمن جو تاجر الرحمن ہے، اس نے جو مال گھر میں رکھا اس میں بھی اور جو مال مجھے دیا اس میں بھی برکت نازل فرما۔ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر مٹی کو ہاتھ ڈالتا تھا تو سونا بن جاتی تھی۔ اگر یہ کوئی بات اتنی بری ہوتی، کوئی مال کمانا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حوصلہ افزائی فرماتے؟ یہ جو نکمے لوگ ہیں نا، کرتے کچھ نہیں، جن کی وجہ سے گھروں کے مسائل، معاشرے کے مسائل، گلی محلے کے مسائل اور فارغ رہنا، الفراغت من شغل الشیطان، اور فراغت جو ہے یہ شیطان کا شغل ہے، ان کے ذہنوں پر ہر وقت کوئی نہ کسی شکل میں شیطان سوار رہتا ہے۔ وہ پورے گھر کے لیے بھی مصیبت ہوتے ہیں، معاشرے کے لیے بھی مصیبت ہوتے ہیں، ملک کے لیے بھی مصیبت ہوتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے مصیبت ہوتے ہیں۔ بوجھ ہے اس دھرتی پر جو ہڈ حرام ہے، کرتے کچھ نہیں۔ ایک دفعہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ دیکھا کہ مدینہ شریف کے ایک طرف سے ریت کا
طوفان اٹھا ہے تو ریتلی زمین نا ارد گرد جی، ریت کا طوفان اٹھا ہے. سارے لوگ باہر نکل آئے کہ یہ کس طرح کی آندھی ہے، ہر طرف غبار ہی غبار ہے، ریت کا نظر آ رہا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دروازے پر آ گئیں تو لوگوں سے پوچھنے لگیں کہ یہ کس طرح کی یہ ریت اڑ رہی ہے. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ 700 اونٹ غلے سے لدے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. اور وہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت مدینے میں خوشحالی نہیں تھی اتنی زیادہ، تو وہ 700 کے ساتھ اونٹ وہیں ایٹ دا اسپاٹ پورے مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیے. دیکھو آخر کما کے لائے کہیں سے، چونکہ آپ کی تجارت بصرہ میں بھی تھی، مصر میں بھی تھی، شام میں بھی تھی، مختلف ملکوں میں تھی. مدینہ شریف سے آپ نے پھر رابطے باہر قائم کیے، تو 700 اونٹ اناج سے لدے ہوئے سارے کے سارے اونٹوں سمیت تقسیم کر دیے. ایک واقعہ آپ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی کے بعد جو شخص بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے والا ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. 40,000 درہم حضور کی خدمت میں پیش کیے. پھر ضرورت پڑی تو حضور کی خدمت میں 500 گھوڑے پیش کیے. پھر ضرورت پڑی پھر حضور کی خدمت میں 500 اونٹ پیش کیے. اور یہ مستند باتیں ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں، چونکہ آپ کی شخصیت کو ڈکی چھپی نہیں. اور تمام جنگوں میں شریک ہوئے حضور کے ساتھ. دنیا نے غافل تو نہ کیا بھائی، مال نے غفلت میں تو نہ ڈالا کہ مال کماتے کماتے اتنے دور چلے گئے کہ حضور کو ہی چھوڑ گئے. بدری صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، بدری صحابی ہیں. بدر کے 313 جو تھے ان میں سے ایک ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. ایک تو میں نے ان کا ترکہ آپ کو بتا دیا تھا پہلے. جس وقت وصال ہوا، بوقت وصال پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت ہے. 74 سال کی عمر میں وصال ہوا تو آپ نے 1000 گھوڑے اور 50,000 دینار اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے صدقہ کیا. ہر بدری صحابی کو 400 دینار کی وصیت کی. ازواج مطہرات کے لیے ایک باغ وصیت کی جس کی مالیت 40,000 درہم تھی، اور 4 بیویاں حیات تھی آپ کی، چاروں کو لاکھوں دینار ترکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ترکے میں سے ملا. سوال میرا صرف اتنا ہے، جب میں نے یہ ساری اعداد و شمار آپ کو بتائے، کہ اگر مال بذات خود کوئی بری شے ہو یا مال کمانا کوئی بری چیز ہو، تو پھر یہ اتنا بڑا بندہ کہ حضور علیہ السلام نے اس زمین پر کھڑے ہو کے جنتی قرار دے دیا. وجہ صرف کیا ہے کہ اس شخص نے مال کمایا، اس سے عیاشی نہیں کی، اس مال نے اللہ اور اس کے رسول سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو غافل نہیں کیا. اس مال کی وجہ سے اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس مال کی وجہ سے غفلت نہیں کی، خود ہی سانپ بن کے نہیں اوپر بیٹھ گئے کہ یہ میرا ہے، میں نے کمایا ہے. میں نے آپ کو خرچ کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کی. اس کے برعکس ایک مثال قرآن میں موجود ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم. وہ بھی بہت بڑا مالدار ہے، وہ بھی چھوٹا مالدار نہیں. یہ کوئی چھوٹے مالدار نہیں ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. مجھے تو نہیں یہاں لگتا کوئی اتنا بڑا مالدار ہوگا. جتنے اعداد و شمار میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہاں بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں،
لیکن یہ تو قریب بھی نہیں کوئی پھٹکتا اس کے. دیناروں کی بات ہے, 3 ارب دینار, 20 کروڑ دینار اور 10 لاکھ دینار, وہ بھی سونے کے. اس کے برعکس ایک دوسرا بندہ جس کی قرآن مجید کے اندر مثال ہے, یہ ایگزسٹ کرتی ہے مثال. کیا تربیت کی ہے حضور نے اس شخص کی. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں وہ بندہ عرض کرتا ہے, موسیٰ دعا کرو اللہ مجھے مال دے. تو موسیٰ علیہ السلام بانپ گئے, فرمانے لگے کہ نہیں, کیا تو پسند نہیں کرتا کہ جس حالت میں تیرا پیغمبر تیرا نبی رہتا ہے تو بھی اسی حال میں رہے. جو دعائیں کر کے اتنا زیادہ مال دے سکتے ہیں وہ اپنے لیے بھی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں نا, کیوں بھائی. لیکن حضور علیہ السلام نے تو اپنے ارد گرد دنیا جمع ہی نہیں نہ کی. ٹھیک ہے, آپ نے تو اپنے گھر میں کچھ رات کو رہنے نہیں دیا. اس میں ایک الگ حکمت تھی. یہ پروردگار کی مرضی ایسی ہی تھی اور پروردگار کی منشا ایسی تھی. چونکہ حضور کی امت میں امیر بھی ہونے ہیں, غریب بھی ہونے ہیں, تو حضور کو ایسی مثال میں رکھا کہ کوئی غریب غربت میں جا کے خراب نہ ہو جائے, مدینے والے کی طرف دیکھے تو سکون پا جائے, دماغ نہ خراب کر بیٹھے, اللہ پر شکوے نہ شروع کر دے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی, آج اور کل اور پرسوں اور, آتیناہ من الکنوز, کنز نہیں کنوز, خزانے دے دیے. کتنے خزانے؟ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, کہ 10 پہلوانوں کی, طاقتور پہلوانوں کی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی. 10 پہلوانوں کی کمر دوری کر دیتی تھیں وہ چابیاں, ان سے اٹھائی نہیں جاتی تھی. ابھی یہ بہت بڑا مال ہوگا, چابیاں کا ذکر ہے, مفاتحہ. وہ قوم میں فخر و تکبر سے نکلتا تو اس کو کہا کہ نہیں, لا تبغ الفساد فی الارض, زمین میں فساد نہ پھیلا. احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے جس طرح تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی احسان کر لوگوں پر. یہی مقصد ہے نا جو میں نے پہلے ذکر کیا. وہ کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی, کون سا اللہ کا احسان جی, یہ تو میں فنکار ہوں, میں بڑا ہنرمند ہوں, یہ تو میں نے اپنے فن سے کمایا ہے. تو پروردگار نے ارشاد فرمایا وہاں کہ پھر اس کے پاس اور اس کے لاؤ لشکر اور جتھے کے پاس کوئی ایسی شے نہیں تھی جو ہمارا مقابلہ کرتی. جب وہ سج دج میں لوگوں کے سامنے نکلتا تو پھر لوگ بھی کہتے او یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, اے کاش ہمیں بھی وہی ملے جو قارون کو ملا ہے. وہی ہماری زبان, انہ لذو حظ عظیم, یار بڑے ہی مقدراں والا ہے, بڑے نصیبوں والا ہے. تو پروردگار ارشاد فرماتے ہیں جب ہم نے اس کو اور اس کے خزانوں کو اس کے سمیت زمین میں دھنس دیا, فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئہ, کوئی اس کے پاس جماعت نہیں تھی جو ہمارے سامنے کھڑی ہوتی, اور نہ ہم سے کوئی انتقام لینے والا ہے. تو وہ کل تک جو کہہ رہے تھے بڑے نصیبوں والا, وہ کہتے ہیں چنگا ہی ہویا یار ایسے حالت وچ رہ رہے ہیں, بچے تھے ہیں من. آج یہی چیز ہے. میں اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں, یہ مال کے فتنے کا دور ہے. ٹک ٹاک پر بیٹھ کر جسموں کی نمائش کر کے, گالیاں دے کے, گندی بکواس کر کے, گندی فلمیں دیکھ کے, گندے ڈرامے دیکھ کے, گیمیں کھیل کے مال نہ کماؤ. ہاں یہ بہت زرخیز مٹی ہے. کوئی بازار سے ٹوپی خرید لو, وہ انٹرنیٹ پر لانچ کرو. عطر خرید لو, وہ لانچ کرو, کاروبار کرو. ان کی کرنسی بھاری ہے, آپ کی کرنسی میں زیادہ پیسے بن جائیں گے, بالکل جائز ہے, جتنے مرضی کمائیں.
جائز طریقے سے. ناجائز طریقے سے اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنے طور اطوار برباد نہ کریں. یہی وہ دور ہے جس دور کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت کے مشرک ہو جانے کا ڈر نہیں، لیکن مال کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے. وہ یہی دور ہے. آج ہر کوئی 2 4 5 10 منٹ کی ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہے. میں نے ایک دن میں لاکھوں کما لیے، میں نے ایک دن میں اتنے ڈالر کما لیے، میں نے 2 گھنٹے لگائے اتنے ڈالر کما لیے. آپ کے منہ میں پانی آتا ہے. بچہ ہے 10 سال کا ڈالر کما رہا ہے، بچہ ہے 15 سال کا 2 لاکھ ڈالر کما رہا ہے. فری لانسنگ یہی ہے کہ ایک مارکیٹ میں بیٹھا ہوا کمپیوٹر پر آدمی ایک ڈیزائن بناتا ہے تو آپ سے پیسے لیتا ہے، وہی ڈیزائن بنا کے وہ یورپ کی منڈیوں میں بیچے، امریکہ کی منڈیوں میں بیچے، زیادہ پیسے کمائے. بالکل ٹھیک ہے، درست طریقے سے ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پہلے آپ کی رینج میں صرف گجرانوالہ تھا یا آپ کا محلہ تھا، آپ کی دکان تھی. اب آپ کے پاس موبائل ہے، ایک طرف آپ ہیں، آپ کی صلاحیتیں، دوسری طرف پوری دنیا ہے. جہاں چاہیں آپ چند منٹوں کے اندر مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. کریں؟ کس نے منع کیا ہے؟ میری بات کو سمجھا؟ لیکن جائز نجائز کا دھیان آپ نے اس لیے رکھا ہے کہ آپ غیر مسلم نہیں، آپ حضور کے امتی ہیں. ورنہ تو یہاں دنیا کے اندر شراب بک رہی ہے، خنزیر کا گوشت بک رہا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں، جسم بک رہے ہیں، زنا بک رہا ہے. تو کیا آپ اس طرف چل پڑیں گے؟ آپ نے اس حد میں رہنا ہے جس حد میں آپ کو کائنات کے والی سیدنا محمد رسول اللہ رکھیں گے. پھر فتنے سے آپ بچ سکتے ہیں. جتنا مرضی کمائیں. میں نے اتنی بڑی مثال حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آپ کے سامنے رکھی. ایک دوسرے صحابی، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابوبکر صدیق کے داماد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں. حضور نے ان کو اپنا حواری ہونے کا لقب دیا ہے. اور اسی دنیا میں کھڑے حضرت زبیر بن العوام کو جنت کی خوشخبری دی ہے کہ تو جنتی ہے. کتنا بڑا بندہ ہوگا؟ میں آپ کے مکان گنواتا ہوں. ایک مکان آپ کا کوفے میں ذاتی ملکیت، ایک مکان مصر میں جس کی مالیت اس وقت کے 71 لاکھ دینار کے برابر ہے، 2 مکان بصرہ میں اور 11 مکان مدینہ شریف میں موجود ہیں جس وقت ان کا وصال ہوا، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اس کا مطلب ہے جائیداد ہونے میں کوئی خرابی، یہ کوئی جنت میں رکاوٹ نہیں کہ جس بندے کے پاس بڑی پراپرٹی ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا. جتنی مرضی ہو، جائز ذرائع سے ہونی چاہیے. اور تجارت میں پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی یہ اصول ہے، ایک بول ایک تول، یعنی قیمت طے کر دی کہ اتنے ہی لینے، کم زیادہ نہیں کرنے. اس اصول پر تجارت کرنے والے سب سے پہلے شخص حضرت زبیر بن العوام ہیں. یہ دنیا میں آپ کو بہت سارے تاجر ایسے ملیں گے. بعض تو بارگیننگ میں لگ جاتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں ڈبل سے ٹربل، پھر آپ کو نیچے لاتے ہیں تھوڑا سا، پھر نیچے لاتے ہیں، خود وہ نیچے آتے جاتے ہیں، آپ کو بھی نیچے لاتے جاتے ہیں، آپ کو اوپر لے جاتے ہیں. تو فکس پرائز پر کے اصول پر تجارت کرنے والے حضرت زبیر بن العوام ہیں. 1000 غلام، سنیے، 1000 غلام آپ نے رکھا تھا اجرت پر. اپنے کاروبار کے علاوہ ایک ٹیم بنائی تھی، 1000 غلام اجرت پر رکھا، اور وہ 1000 غلام دن میں جتنی کمائی کر کے لاتے، ان کی اجرت کے بعد جو کچھ بچتا اس میں سے 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے،
سارا لوگوں میں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے. اندازہ لگائیں ذرا تھوڑا عالم تخیل میں جائیں. کیا میں نے کہا ہے؟ آپ سنا نہیں آپ نے؟ کتنے؟ 1000 غلام کی ٹیم اور وہ کام کرتی ہے. ان کی اجرت ہے. ان کی اجرت دے کے جو بچتا وہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرنا. اور جس وقت وصال ہوا اس وقت میں نے مکانوں کا ذکر کیا اور مال 3 کروڑ دینار 92 لاکھ درہم. اس کے علاوہ مدینہ اور اس کے مضافات میں پراپرٹی آپ کی موجود ہے کہ جو اس وقت کے مطابق کروڑوں اور اربوں میں موجود ہے. وصال ہوا تو آپ 22 لاکھ درہم کے مقروض نکلے. 22 لاکھ درہم کے مقروض بھی نکلے. لوگ اپنی وہ لکھ کر دے دیتے تھے کہ یہ آپ کے اتنے پیسے ہیں، آپ کے اتنے پیسے ہیں. بیٹوں نے پھر آخری وقت میں جس وقت وہ جان کنی کا وقت تھا اس وقت پوچھا، بتایا انہوں نے، تو انہوں نے کہا بھائی اتنا قرضہ 22 لاکھ. کہنے لگے بیٹا وہ میں نے نہیں اٹھایا، لوگ مجھ پر اعتبار کرتے تھے، اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے تھے تو میں امانتوں کو قرض کے طور پر رکھ لیتا تھا تاکہ اس میں کسی قسم کی میں گڑبڑ نہ کروں. وہی امانتیں ان کی موجود ہیں تو وہ اس میں سے وہ تھوڑا سا چونکہ پراپرٹی بہت زیادہ تھی وہ ساری کی ساری، پہلے حکم یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرو. تو 22 لاکھ درہم کا قرضہ جو ہے وہ ادا کر کے باقی بھی تقسیم کیا گیا تو وہ بھی لاکھوں دینار ہر ایک کے حصے میں بیویوں اور بچوں کے حصوں میں آئے. مال ہونا، مال کمانا، تجارت کرنا، اس کی کوئی ممانت نہیں ہے. جائز طریقے سے کریں. اور یہ جو نکتہ ہے نا کہ جی حلال سے اتنا زیادہ پیسہ کمایا نہیں جاتا، یہ بھی لوگوں کی چھوڑی ہوئی بات ہے. یہ کوئی حدیث اور آیت کوئی نہیں ہے. حلال طریقے سے بھی کمایا جاتا ہے. دیکھو اگر اوپر منڈیاں یا اوپر کچھ لوگ برا کر رہے ہیں تو ان کا وبال ان پر ہے، آپ پر نہیں ہے. آپ جتنے بچ سکتے ہیں، جتنے بچ کے نکل سکتے ہیں، چونکہ آپ نے یہ تو سوچ کے چلنا ہے نا کہ میں حضور کا غلام ہوں. کیوں بھائی بولیے؟ یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ میرے ایمان کی ڈوری گنبد خضرا کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. یہ ہر وقت آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں جو مرضی کروں. بولو، میں آزاد نہیں ہوں، میرے گلے میں پٹا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا. میں نے ناجائز نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں چھیننا. تو انشاءاللہ العزیز یہ جن 2 صحابہ کی میں نے مثال دی ہے، ہاں جی، یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. اگر مال کمانا، مال رکھنا پاس، ظاہر ہے یہ تو کبھی نہیں نا زکوٰۃ میں کمی کوتاہی کرتے ہوں گے، بولو نا. اور ان کی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہوگی؟ جس دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا تو بوقت وصال آپ نے 1000 گھوڑے اور 50,000 دینار صدقہ کیے بوقت وصال. تو پورا مدینہ خوش ہو رہا تھا اور ان کے لیے دعائیں کر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مفلسی نہیں سکھائی کہ تم نے مفلس ہی رہنا ہے، کنگال ہی رہنا ہے، کرنا کچھ نہیں، ہڈ حرام رہنا ہے. ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اور اس کمائی کا جو کھاتا ہے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے.
اس کے پیچھے نبی ہیں. ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے جو گزارش کی ہے اس بات کو آپ سمجھ گئے کہ یہ فتنے کا دور ہے. اس فتنے میں چونکہ دنیا گلوبل ولیج ہے، آپ کی انگلیوں کے نیچے ہے دنیا. آپ کے پاس موبائل ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، کمپیوٹر ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ نہیں کہ جس نے بھی آپ کو انگلی لگایا آپ اس طرف چل پڑے. نہیں، جائز ناجائز کو دیکھ کے چلنا ہے. جائز طریقے سے رسائی حاصل کریں، بے شک امریکہ کی منڈیوں میں، بے شک یورپ کی منڈیوں میں، بے شک عرب ممالک میں، جہاں جہاں بھی آپ کی رسائی ہو سکتی ہے وہاں رسائی حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ مال کما کے اپنے محلے کی مسجد میں خرچ کریں. وہاں جو غریب ہیں ان کو دیں، جو یتیم ہیں ان کو دیں، جو بیوائیں ہیں ان کا سہارا بنیں، جو بزرگ لوگ ہیں ان کی خدمت کریں، اپنے لوگوں کو خوشحال کریں، اپنے گھر والوں کو خوشحال کریں. یہ سب کچھ ٹھیک ہے، خیر ہے، درست ہے. اس رستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں کہ آپ کو وہ جنت سے دور رکھ سکے. صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں. وما علیہ الا البلاغ.